اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامتی طریقہ تدریس نامی کتاب کا آج 5واں سبق ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے اب تک 4 اسباق میں علامات جو شروع میں آتی ہیں الف، تے، نون اور یہ، ان کو مکمل کر لیا ہے۔ جب علامات الف، تے، نون، یہ یعنی اتنی کی 4 علامات شروع میں آئیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ پریزنٹ ٹینس ہے، یعنی ادخلو میں داخل ہوتا ہوں، تدخلو تو داخل ہوتا ہے، ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، یعنی یہ سب پریزنٹ ٹینس ہے۔ کبھی کبھی یہ پاسٹ ٹینس میں، وہ فیوچر ٹینس میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن 90-95% جو ہے یہ پریزنٹ میں ہی ہوتے ہیں۔ اگر یہی علامات آخر میں آ جائیں تو پھر یہ پاسٹ ٹینس ہے۔ بڑی آسانی عربی کے اندر ہے یہ کہ شروع میں اگر علامت دیکھ لیں تو آپ سمجھ لیں کہ پریزنٹ ٹینس ہے، اور وہی علامت اگر آخر میں آ جائے تو پاسٹ ٹینس ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم شروع میں الف لاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ادخلو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں داخل ہوتا ہوں، لیکن یہی علامت اگر آخر میں آ جائے الف کی شکل میں یا زبر کی شکل میں تو پھر میں نہیں بلکہ وہ ہو جاتا ہے، یعنی غائب کا صیغہ ہو جاتا ہے، تھرڈ پرسن کا صیغہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، آخر میں کبھی زبر آتا ہے اور کبھی الف آتا ہے۔ مثال کے طور پہ دخلا، یعنی لام پر زبر ہے تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ داخل ہوا ایک، اور اگر ہم دخلو کر دیں، واو اور الف لے آئیں یعنی آخر میں الف آ جائے تو اس کا مطلب وہ سب ہوں گے۔ اچھا، زبر اور الف کو سمجھ لیں آپ کہ ہم اگر کتاب لکھیں اور کتاب کے آخر میں جو با ہے، بے جو ہے، اس کے اوپر زبر ڈال دیں تو کیسے پڑھیں گے؟ ہم کتابہ پڑھیں گے، اور زبر کی جگہ ہم بے کے ساتھ الف لگا دیں، بے الف با کر دیں تو بھی کتابہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زبر ہے اور جو الف ہے وہ ایک دوسرے کے قائم مقام ہے۔ تھوڑا سا الف کو لمبا پڑھتے ہیں، لیکن آسانی کے لیے سمجھ لیں کہ زبر جو ہے، اگر مثال کو کتاب کے آخر میں جو بے ہے اس پہ زبر لگا دیں تو کتابہ پڑھ دیں گے۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم اس پہ پیش لگا دیں گے تو وہ کیا پڑھیں گے؟ ہم کتابو پڑھیں گے، اور پیش نہ لگائیں اور لیکن اس کے بجائے جو ہے واو لگا دیں تو بھی کتابو ہوگا۔ اسی طرح زیر لگائیں تو کتابی ہو جائے گا، اور زیر کی جگہ ہم یہ لگا دیں تو بھی کتابی ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبر جو ہے وہ الف کا قائم مقام ہوتا ہے، پیش جو ہے وہ واو کا قائم مقام ہوتا ہے، اور زیر جو ہے وہ یا کا قائم مقام ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر علامت جو ہے وہ لفظ کے آخر میں زبر ہے تو بھی وہ ہم پڑھیں گے دخلا، اور اگر الف ہے یعنی واو کے ساتھ الف ہے تو یہ جمع کا جو ہے وہ صیغہ ہوگا۔ تو زبر اور الف دونوں صورتوں میں جو ترجمہ ہوگا وہ اس، جس، اور اگر الف ہوگا تو اس میں جگہ انہوں نے، جنہوں نے۔ تو یہ جو ہے یہ سبق بہت اہم ہے، اور قرآن میں سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ صیغے استعمال ہوئے ہیں، یعنی جب زبر جو ہے وہ آخر میں زبر آ جائے، مثال کے طور پہ آمنا، ارادہ، امارا، انزلہ، قالا، عالمہ، یہ سارے ہوں گے۔ اچھا، اس میں پھر میں بتا دوں آپ کو کہ اس کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے لفظ میں جو ہے وہ کیا ڈھونڈنا ہے؟ اردو فہم نکالنا ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہے وہ آپ نے تبعہ ہے تو اس میں اتباع نکالنا ہے، کفرہ میں آپ نے کفر دیکھنا ہے، فتحہ میں جو ہے وہ فتح ہے، ٹھیک ہے نا، عملہ میں عمل ہے، کسبہ میں کسب ہے، اکتساب ہے یعنی کچھ حاصل کرنا۔ تو آپ نے ترجمہ نہیں کرنا، ترجمہ جو ہے وہ ہرگز ہم نے نہیں کرنا کہ ہم نے جو ہے وہ کسی جو ہے وہ مطلب فعالہ ہے تو اس میں ہم نے کام کا ترجمہ کر دیا، نہیں، یہ نہیں ہم نے کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ جو لفظ ہو اس میں سے اردو فہم ہم جو ہے وہ نکالیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے علامت۔ علامت اگر آخر میں آ رہی ہے تو فوراً سمجھ جائے کہ پاسٹ ٹینس ہے۔ مطلب اگر میں یہ کہوں کہ ادخلو تو شروع میں علامت ہے تو میں لکھوں گا میں داخل ہوتا ہوں، لیکن اگر وہ دخلو ہے، الف ہے آخر میں، اور میں نے بتایا تھا کہ آخر میں اگر واو نون آ جائے یا واو الف آ جائے تو یہ جمع کی علامت ہے، کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں۔ اردو میں ہم جو ہے کتاب سے کتابوں، قلم سے قلموں، شہر سے شہروں پڑھتے ہیں،
اسی طرح آخر کے اندر جو ہے وہ واو الف آ جائے تو ہم واو الف کو ہم نے علامت نہیں بنایا، ہم نے صرف الف کو علامت بنایا تاکہ زبر اور الف ایک جیسے ہو جائیں. تو آپ سمجھ لیں کہ اب اس کا مطلب جو ہے وہ میں نہیں ہے بلکہ وہ ہے دخلوا، وہ داخل ہوئے. تو یہ ہے. اچھا اس کے ساتھ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں واحد اور جمع کے ساتھ یعنی فرسٹ پرسن ایک جو ہے وہ اور جمع جو ہوتا ہے ان کے درمیان میں اور صیغے بھی ہوتے ہیں، اور وہ صیغہ جو ہوتا ہے وہ ہے تثنیہ کا. تثنیہ کہتے ہیں دو کو، ٹھیک ہے نا. تو ہم کہتے ہیں دخلا، ٹھیک ہے نا. تو وہ داخل ہوا، اور دخلا ذرا سا ہم نے اس کو لام الف لا کر دیا تو اس لام الف لا سے معلوم ہوا کہ وہ جو ہے وہ داخل ہونے والے دو ہیں. دخلا، وہ دو داخل ہوئے. لیکن قرآن میں بہت ہی کم، شاید 1 2 3 مرتبہ آئے ہیں. ہم نے لکھ ضرور دیا ہے، لیکن یہ کہ آپ کو اس کو بہت زیادہ اس کو اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 ہی صیغے بڑے اہم ہیں، ایک جو ہے وہ جس پہ زبر ہو، اور دوسرا وہ جس کے آخر میں جو ہے وہ الف ہو. اسی طرح ہے جو ہے وہ ہم مؤنث کا صیغہ بھی آتا ہے. میں نے بتایا تھا کہ نون پر زبر آ جاتا ہے نا، تو دخلنا یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا. تھوڑا سا کم ہے یہ، میں نے ان کے مقابلے میں تو بہت ہی کم ہے، 5 7 10 جگہ جو ہے استعمال ہوا ہوگا. تو اس میں جو ہے وہ نون پر زبر آ جاتا ہے. تو قلنا میں جو ہے نون پر زبر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے. میں نے پھر ایک دفعہ بتایا تھا آپ کو، میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہم اوپر جو ہے کچھ وضاحتیں لکھتے ہیں نا، مطلب دخلوا کو میں نے وضاحت لکھی اور اس میں لکھا کہ یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب، 3rd پرسن میسکولن پلورل، پاسٹ ٹینس کا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ان کو بہت زیادہ ہمیں یعنی اس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں. بس پڑھ لیں کہ ہاں یہ پاسٹ ٹینس ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ جمع ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ مؤنث نہیں بلکہ مذکر ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ 3rd پرسن ہے یہ، یعنی جو ہے وہ غائب کا صیغہ. یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو اگر ہم بیٹھ کر یاد کرنا شروع کریں گے تو ہمارے لیے مشکل ہوگی، کیونکہ علامتی طریقہ تدریس میں جو بنیادی چیز ہے وہ لفظ میں سے اردو نکالنا، اردو فہم نکالنا، اور مشترک مفہومی فہم نکالنا. یہ نہیں کہ ہم جو ہے نا اس کا ترجمہ جو ہے وہ کریں. مطلب اشترا ہے تو اشترا میں اردو کا لفظ اشترا ہے، یعنی خرید و فروخت کے معنوں میں آتا ہے. تو آپ اس کو خرید و فروخت نہیں لکھیں گے بلکہ ہم جو ہے وہ وہی لکھیں گے. اب کفرو ہے تو کفرو میں جو ہے وہ کفر اردو میں موجود ہے، تو ہم اس میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ انکار کرنا نہیں لکھیں گے. یہ بہت ہی اہم ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ واحد علامتی طریقہ تدریس ایسا ہے، یعنی بہت سارے جو ہے وہ طریقہ تدریس ہیں صرف نحو کے، ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں قرآن پڑھانے کا، لیکن ہمارے اس طریقہ کار میں جو سب سے اہم اور منفرد چیز ہے وہ ہے مشترک مفہومی ترجمہ. یعنی جو لفظ قرآن میں موجود ہو اور کسی بھی شکل میں اردو میں موجود ہو تو ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اسی کو جو ہے وہ اس کا ترجمہ کریں. مثال کے طور پہ لقو ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. اب لقو میں آپ کو تھوڑا سا مشکل ہوگی، یہ لقو کیا ہے؟ یہ ملاقات ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو جو ہے وہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے نا. خلاؤ کا لفظ آتا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے نا. اب خلاؤ میں جو ہے وہ ہم لکھیں گے اکیلے میں نہیں، تخلیہ موجود ہے اردو میں. جب تخلیہ موجود ہے تو تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بعض ہمارے ساتھی جو ہے وہ ہمارے جو پڑھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے تو بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل الفاظ ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہمیں باقی زبانیں تو چھوڑیں، انگلش چھوڑیں اور باقی زبانیں چھوڑیں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اردو بھی نہیں آتی، اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم اردو کے واقف نہیں، اور ہماری تو وہ زبان ہے جو قرآن میں محفوظ ہے. تو ایک دفعہ تھوڑی سی مشکل ہوگی ایک لفظ میں، آپ کبھی غور کیجئے گا، ایک دفعہ ایک لفظ میں مشکل ہوگی اردو نکالنا، لیکن پھر یہ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ ساری زندگی اس کو مشکل نہیں ہوگی. اور پھر اس کو اس لفظ کو اس کی گہرائی میں دیکھنا، اس کی گہرائی میں دیکھنے کے لیے جو ہے وہ ہماری جو کتابیں ہیں اس میں جو ہے وہ جو آسان صلاۃ ہے اور ہم نے جو پہلا پارہ رکھا ہے اس میں لغت ہے جو سب سے اہم ترین چیز ہے، کہ اس کے اندر ہم بتاتے ہیں کہ جو لفظ ہے، مثال کے طور پہ سجدو ہے تو سجدو میں جو ہے وہ سجدہ ہے، ساجد ہے، مسجود ہے، مسجد ہے، یہ اس کے مشتقات ہے. یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی لفظ کس طرح جو ہے بدل بدل کے اردو میں استعمال ہوتا ہے اور ایسے ہی وہ عربی میں استعمال ہوتا ہے.
اور پھر اس کے اندر بنیادی فہم کیا ہے اس لفظ کا، تو وہ جو ہے وہ ہم سمجھیں گے۔ ہمارے ہاں تفاسیر میں عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ ہم تفسیر کا قرآن کی آیت لیتے ہیں، اس میں کچھ احادیث لے کر آتے ہیں، پھر کچھ اقوال لے کر آتے ہیں، اور اس طرح ہم جو ہے وہ تفسیر کرتے ہیں۔ بہترین طریقہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں ایک چیز تھوڑی سی جس میں کمی میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آیت ہے اور آیت میں جو اصطلاحات موجود ہیں، جو لفظ موجود ہیں، مثال کے طور پہ صلاۃ ایک اصطلاح ہے، زکوٰۃ جو ہے ایک اصطلاح ہے، جہاد جو ہے وہ ایک اصطلاح ہے، بہت اہم ہے۔ تو قرآن کا تو سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ جس جگہ جو لفظ لانا ہوگا قرآن ہر حال میں اس جگہ اسی لفظ کو لے کر آئے گا، اور ہم اس لفظ کو گہرائی میں نہیں سمجھتے۔ تو مشترک مفہومی ترجمہ جو ہم نے علامتی طریقہ تدریس میں اپنایا ہے، اس میں ہم اس لفظ کو لیتے ہیں اور پھر اس کی گہرائی میں جو ہے وہ ہم اترتے ہیں کہ وہ لفظ اردو میں کس طرح استعمال ہوتا ہے، عربی میں کس طرح استعمال ہوتا ہے، قرآن میں کس طرح استعمال ہوا، اور اس کے اندر بنیادی فہم کیسے پایا جاتا ہے۔ تو آپ اس کو نکالیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کا فہم سمجھیں۔ جب اس کا فہم سمجھیں گے تو الحمدللہ قرآن کی وہ چیزیں آپ کے سامنے کھلیں گی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ مزہ آئے گا آپ کو قرآن پڑھنے میں کہ جو ہم جو ہے وہ جو ہمیں نہیں پتہ چل پاتا۔ تو فہم نکالیں، اس کے بعد اب علامت کو دیکھیں اور اس کا جو ہے وہ ترجمہ کریں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس کو بڑی آسانی سے کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ہمارا جو ہے آج سے جو ہے وہ ہمارا پاسٹ ٹینس شروع ہو گیا الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر انداز سے جو ہے وہ اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار بار آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ یہ جو قرآن ہے آپ اس کو ہمیشہ سمجھیں کہ نوح علیہ السلام جب آپ نے دعوت کا کام کیا تو 950 سال تبلیغ کی، چند لوگ جو ہے وہ اسلام لے کر آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ قرآن وہ ہے جس کو شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ پڑھیں، آپ کو مصروفیات میں لائے گا، آپ کو طرح طرح کی شکوک پیدا کرے گا، آپ کو جب آپ کھولیں گے سبق پڑھنے لگیں گے کوئی نہ کوئی مصروفیت ہو جائے گی، آپ بالکل شیطان کا مقابلہ کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں موقع دیا ہے قرآن سمجھنے کا اور نماز سمجھنے کا۔ اس کرنے کے بعد، اس کورس کو کرنے کے بعد، ابتدائی کورس کرنے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ نماز پڑھیں، بالکل اس کو غور سے پڑھیں، اس کو ایک ایک لفظ سمجھیں، نماز میں مزہ آئے گا۔ ہم کہتے ہیں نا، بار بار شکایت آتی ہے کہ جی ہمیں نماز میں جو ہے وہ خیالات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نماز سمجھ نہیں آتی۔ تو انشاءاللہ جو ہے مجھے امید ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کورس کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ اگلا کورس ہوگا، وہ آپشنل ہے، مطلب آپ کی مرضی ہے، کیونکہ وہ پیڈ کورس ہے اور اس کی فیس ہے باقاعدہ، اور وہ پھر بہت طویل کورس ہے۔ طویل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے کورس سمجھ لیں کہ اگر 21 گھنٹے کا ہے تو وہ پھر پورے 100 گھنٹے کا کورس ہے، وہ مکمل ہوگا، وہ اس میں پورے 30 اسباق ہیں۔ تو جو حضرات فیس ہم نے رکھی ہے لیکن جو کم دے سکیں ان کے لیے بھی ہم نے وہ آپشن رکھا ہے۔ انشاءاللہ جب یہ کورس ختم ہونے والا ہوگا تو پھر اس کی تفصیلات بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ہماری بڑی خواہش ہے کہ آپ اس پورے کورس کو سمجھیں، کتابیں لیں، آپ اس کو سمجھیں، تاکہ جو ہے وہ ہم اور پھر ہماری آنے والی نسل، ہمارے بچے سب جو ہے وہ، جیسے نبی نے فرمایا کہ تمہیں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔